اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی مدینہ کی طرف چل پڑے اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے بعد کافی تعداد کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ منورہ کی طرف کیا کی؟ ہجرت کی۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام تھا جندہ بن ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور آپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور بھی تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اس نے سنی نا تو اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ میں مالدار بھی ہوں اور مجھے جانے میں، مدینہ جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اللہ کا پیغام بھی، اللہ کو حکم بھی آ چکا کہ تم جانا چاہو تو گویا کہ جا سکتے ہو۔ اس نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے پاس مال بھی ہے، جا بھی سکتا ہوں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، سواری بھی ہے، تم ایسا کرو کہ ایک کو سواری لاؤ، اونٹ لاؤ میرے لیے، اس پہ کجاوا کسو اور مجھے اس کے اندر بٹھا کرنا اس کا رخ مدینہ کی طرف کر دو، اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی جانے، اور تم ادھر رہو تو مجھے لیکن مدینہ کے لیے روانہ کر دو، میں نے مدینہ کے اندر پہنچنا ہے، میں نے جانا ہے مدینہ میں۔ اس کو بیٹوں نے ایسا ہی کیا، ایک سواری لائے، باپ کا اصرار تھا، باپ کے حکم کے مطابق سواری لائے، کجاوا کسا اور باپ کو بٹھا دیا۔ تو وہ بوڑھا اس پیغام جب آنے کے بعد وہ مدینہ کی طرف چل پڑا، ایک سواری ہے، خود اس کے اندر بیٹھا ہے اور کچھ خوراک ہے، تو وہ چل پڑا وہاں سے۔ جب وہاں سے چلا تو راستے میں مقام تنعیم آتا ہے، مقام تنعیم، تو کیا ہوا؟ مقام تنعیم آتا ہے راستے کے اندر، تو ہوا یہ کہ جب وہ مقام آیا نا تو اس کا سفر بھی ختم ہو گیا، دنیاوی سفر بھی ختم ہو گیا، زندگی کا سفر بھی وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ کے اندر جب ان کے بارے میں معلوم ہوا، وہ افسردہ ہو گئے۔ ان کا وہ آئے بھی صحیح، انہوں نے سفر بھی کیا، سواری پہ بھی بیٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچنے کا ارادہ بھی کر لیا، چل بھی پڑے، لیکن پہنچ نہ سکے۔ راستے کے اندر ان کا وصال ہو گیا، موت آ گئی ان کو، اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان افسردہ تھے نا تو رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکل پڑا، ارادہ کر لیا اس نے اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا، اپنے گھر سے چل پڑا، نکل گیا اپنے گھر سے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور موت نے اس کو مہلت نہ دی کہ مقام منزل تک پہنچے اور مدینہ تک پہنچ جائے، رسول اللہ کے قدم مبارک تک پہنچ جائے، موت نے مہلت نہ دی۔ لیکن رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، وہ اپنی منزل تک بھلے نہیں پہنچا لیکن اللہ نے اسے پورا اجر عطا کر دیا ہے، اللہ نے اسے سارا اجر عطا کر دیا ہے، کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بھلے وہ منزل تک نہیں پہنچا لیکن رب نے انہیں انعام عطا کر دیا ہے، اپنے مقصد تک نہیں پہنچا لیکن رب نے اسے مقصد عطا کر دیا ہے، منزل تک نہیں پہنچا لیکن رب نے اسے منزل عطا کر دیا ہے۔ تو مدینہ کی محبت کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت سفر کیا اور تکلیفیں بھی برداشت کی، طرح طرح کے تانے بھی برداشت کیے، لیکن مدینہ پہنچے صحابہ کرام علیہم رضوان، اپنا گھر بار، اپنا مکان اور اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ کے اندر کیا ہو گیا جی؟ پہنچ گئے۔